الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقال في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ یہاں قرآن کی تفسیر کا ایک سلسلہ ہے. اسی سلسلے کو ہمیں باقی رکھنا ہے اور اسی کو بولنا بھی ہے اور اسی کو سننا ہے. آج جو نماز تراویح میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی، جو پارہ پڑھا جائے گا، اس پارے کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہیں. پہلے میں پارے کا نام آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، صورتیں گنا دیتا ہوں. اس کے بعد میں کچھ باتیں تھوڑی ہٹ کر ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے کہہ کر پھر انشاءاللہ اصل جو ہماری تفسیر ہے اس تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. آج جو صورت نماز تراویح میں یہاں اس مسجد میں تلاوت کی جائے گی وہ سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ. پھر اس کے بعد سورہ حشر، پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ، اس کے بعد سورۃ الصف، اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اس کے بعد سورۃ المنافقون، اس کے بعد سورۃ التغابن، اس کے بعد سورۃ الطلاق، اس کے بعد سورۃ التحریم. اتنی صورتیں آج آپ کے سامنے نماز تراویح میں پڑھی جائیں گی. اتنی صورتیں، یہ پوری صورتوں کو ملا کر ایک پارہ ہوتا ہے. اس کا نام ہے پارہ نمبر 20 پر آج قد سمع اللہ. قد سمع اللہ، اس کے اندر اتنی صورتیں موجود ہیں. آیتیں 130 پر 7 آیتیں پورے پارے کے اندر موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری آیتیں موجود ہیں. پہلے سورہ جو میں نے کہا پہلا جو سورہ ہے 20 پر 2 آیتیں سورہ مجادلہ میں ہے، 20 پر 4 آیتیں سورہ حشر کے اندر ہے، اور 18 آیتیں سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، 13 آیتیں سورہ صف کے اندر ہے، 11 آیتیں سورہ جمعہ کے اندر، 11 آیتیں سورہ منافقون کے اندر، اور سورہ تغابن میں 18 آیتیں ہیں، اور سورہ طلاق کے اندر 12 اور سورہ تحریم کے اندر 12 آیتیں. ایک تھوڑا آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے جو میں نے کہا آپ کے سامنے. اسے دماغ میں رکھیے. آپ ایک خاکہ میں نے آپ کے دماغ میں دے دیا ہے. 130 پر 7 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہے. پارہ نمبر 20 پر 8 کے اندر کیا کیا احکامات ہیں رب ذوالجلال نے ان انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اور اس کائنات کے لیے کیا کیا احکامات اللہ نے دیے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں معلومات کریں گے. اس سے پہلے ایک بات آج کی رات کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. آج کی جو رات ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، پہلی رات میں نے آپ سے سوال کیا تھا کس لیے ہم جمع ہوئے ہیں؟ جی، ڈھونڈنے کے لیے. ایک ہی لفظ، ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو، تم ڈھونڈو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں. اور 10 دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کی رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق جو دن ہے، جو طاق جو دن ہے ان میں تم ڈھونڈنے کی کوشش کرو، وتر میں تم ڈھونڈنے کی کوشش کرو. اس لیے یہ چوتھی مرتبہ ہم جمع ہو کر کے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقدس، وہ مبارک، وہ بابرکت رات مجھے اور آپ کو پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اگر فضیلت بیان کی ہے، نبی نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. بتایا نہیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ ایک چیز کی فضیلت تم کر لو جیسے چاہے. جی، بنگلور والے جسے چاہے کر لیں، کیرل والے جسے چاہے کر لیں، ہندوستان والے جیسے من میں آئے کر لیں. فضیلت ہے جیسے چاہے اپنے طریقے سے کر لو. نماز کی فضیلت ہے، طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، ایسے ہی کرنا ہے. ایک رکعت میں صرف 3 ہی سجدے ہیں. کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں. 2 ہی سجدے ہیں. ایک سجدہ ایکسٹرا نہیں کر سکتے. ہم دلی والے ہیں، ہم کیپٹل والے، ہمیں 4 سجدے چاہیے ایک رکعت میں. تم کیپٹل والے ہو، تم کہیں کے بھی ہو، طریقہ ایک ہے سب کے لیے. ایک طریقہ. فضیلت اگر کسی چیز کی ہے اس چیز کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. حج کے بارے میں فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یومی ولدتہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. اتنی بڑی فضیلت حج کی. طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. ایک ایک رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آج کی رات کی فضیلت ہے تو طریقہ نہیں ہے.
کیا ہے طریقہ؟ آج کی رات کی فضیلت اگر ہے تو طریقہ کیا ہے؟ آج کیسے جاگنا ہے؟ ہمیں کس طریقے سے جاگنا ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے اس کا طریقہ کیا بتایا آپ نے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذرا ہم ڈھونڈتے ہیں. آپ کیسا جاگتے تھے رات؟ آپ کے رات کو جاگنے کا طریقہ کیا تھا؟ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ہم آپ کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. آپ نے جیسے رات کو جاگا ہے ہم ویسے جاگنے کی کوشش کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں تو یہ لیلۃ القدر آئی ہوگی، صرف میرے اور تمہارے لیے نہیں. انہوں نے کیسے جاگا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جاگے؟ عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طریقے سے جاگے؟ وہ طریقہ ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ان کے طریقے سے ہمارا طریقہ میل کھا رہا ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر میل نہیں کھا رہا ہے تو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بس اتنا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری حدیثیں ہمیں ملا کر اگر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا. کس میں؟ پہلے 10 دنوں میں 1 سے 10 کے اندر اعتکاف کیا. جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں امامک تمہارے سامنے ہے، اسے بعد کے 10 دنوں میں اعتکاف کرو. تو آپ نے 11 سے 20 کے درمیان اعتکاف کیا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں اور آگے ہے، اب آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس رات کو پانے کے لیے کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عجیب حدیث، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ اعتکاف کو بیٹھے تھے، آپ نے 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد ڈیرا کھول دیا. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بولنے کے بعد پھر ڈیرا لگایا. صحابہ سے کہا وہ تمام لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے تھے دوبارہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ اصل رات جو ہے وہ آخری 10 دنوں میں. معلوم یہ ہوا 30 میں سے 20 ہٹ گئے، باقی رہے 10 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتائی گئی، فلاں رات ہے، فلاں مخصوص رات میں یہ لیلۃ القدر ہے، بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے لوگوں کے پاس آئے. 2 شخص آپس میں، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، آپس میں تلاحا ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ جھگڑا سلجھانے لگے. بات دماغ سے اللہ نے اٹھا لیا. میرے اور تمہاری طریقے سے بھلکڑ نہیں تھے، چیز کہاں رکھا ہے وہ بھول جاتے، ایسا نہیں ہے مسئلہ، اللہ نے اٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتائی گئی تھی رات، لیکن اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کی وجہ سے، کبھی بھی لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی بھی اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، اس امت کا اختلاف رحمہ ہے، تو پھر کیا اتحاد عذاب ہے؟ جی اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد عذاب ہے، اسی لیے ہم اختلاف میں ہیں. کبھی بھی اختلاف، ایک دوسرے کی لڑائی کبھی رحمت نہیں بن سکتی. یہ طریقہ بھی صحیح، وہ طریقہ بھی صحیح، وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. جی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو طریقہ ایک ہوگا. مختلف طریقے صحیح نہیں ہو سکتے، سب ایک ہے ہمارے، اسی لیے روتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سب ایک ہے. 2 قرآن دیکھا آپ نے تو 2 طریقے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ صحیح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دماغ سے بات اٹھا لی گئی ہے. نبی نے کہا تم ایک کام کرو، آخری کے 10 دن اللہ کے نبی جاگتے تھے. پہلے نبی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کے پورے 10 دن دماغ میں رکھو یہ بات. صرف آج نیا کپڑا پہن کر 30 مار خامت سمجھو اپنے آپ کو. پورے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ اگر نہیں جاگتے تھے، ایک حدیث نبی نے صرف آج جاگا ہے، ایک حدیث آپ لا کر کے دکھاؤ، کوئی ٹوٹی پھوٹی حدیث انشاءاللہ مان لیں گے. 10 دن جاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خود نہیں جاگتے، خود اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی جگاتے. تم بھی جاگو، میں بھی جاگوں گا، جاگ کر کے ریس کریں گے. کیا کریں گے؟ جی ریس کریں گے. تم بھی میں دونوں مل کے روڈوں پر ریس کرتے ہیں، انڈا روٹی پکاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں. ایسے ہی کہا نا نبی نے، یہی کہا تھا نا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کہا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو اللہ کے نبی حکم دیتے، وہ زمانے میں عثمان 1 لاکھ درہم دے کر
1,00,000 درہم دے کر وہ زمانے میں کنواں خریدا تھا حضرت عثمان نے. کہتے جی آج کی رات بڑی مقدس ہے، اس کو ذرا سجا دو. جی عورتیں اپنے زیور نکال کے سجا دیتی مسجد نبوی کو. کیا ہے عورتوں نے وہ زمانے میں کیا ہے، اپنے زیورات نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے. اگر سجانے کا حکم دیتا وہ اللہ کی طرف سے تو مسجد نبوی زیوروں سے سج جاتی. اللہ کے نبی نے دیا، سجائی گئی. بتاؤ ایک حدیث بھائی، اس کو بھی ڈالیں گے لائٹنگ، یہ بھی بیچاری رو رہی ہے مسجد، جی اس کو بھی لگائیں گے. ایک حدیث کیسے جاگنا ہے اللہ کے نبی نے دکھا دیا. لمبی نماز پڑھنا ہے. کتنی لمبی نماز؟ پیروں سے خون نکلے، ہاں پیروں سے خون نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے نکلتا تھا، پیر موٹے ہو کر خون نکلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھ کے دکھائی. اللہ سے رو 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 کے دعا کرے، صرف رو کر نہیں، ایک بار نہیں. ہو نہیں سکتا ہے بناؤ چہرہ، بھیک مانگنے کی طرح چہرہ بناؤ رب کے سامنے، اور 4 لوگوں کے سامنے ڈھونگ مت کرو رونے کا. میں رلاؤں تم روتے جاؤ، یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگ ہے. محفل میں رونا ڈھونگ ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا، وہ انسان جو اکیلے میں روئے گا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اکیلے کا لفظ ہے حدیث میں، اکیلے میں روئے گا، ہے نہیں حدیث یہ. اکیلے میں رونا ہے، 4 لوگوں کے سامنے ممبر پہ چڑھ کے لائٹ آف کر کے چیخ مار 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 کے نہیں. مجھے پیٹ میں درد ہے، تم دعا پیٹ کی کر رہے ہو. جی میں اپنی دعا رب سے کروں گا، اپنی دعا اللہ سے مانگوں گا. میری بیوی کو فلاں ہے، میرے بچے کو فلاں ہے، مجھے اے اللہ اس مقدس رات میں فلاں فلاں چیز چاہیے. سب سے بہترین دعا اللہ کے نبی نے جو سکھائی آپ جانتے ہیں کون سی دعا؟ اس لیے کہ اس سے بڑی چیز ہے ہی نہیں. جس کے گناہ صاف ہو جائے، جو پاک ہو جائے، اس کے لیے انشاءاللہ جنت ہے. تو ایک لفظ میں آپ نے سب کچھ مانگ لیا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو. کیسے جاگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دوسری چیز نبی نے کہا یہ چیز میرے دماغ سے اٹھا لی گئی ہے. حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں، بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو معلوم ہو گئی چیز. وہ نبی کے دماغ سے اٹھا لی گئی، لیکن بنگلور والوں کو اور ہندوستان والوں کو خاص کر بتا دی گئی نہیں جی وہ فلاں رات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 بھی جاگو، بلکہ پورے 10 بھی جاگو. اب ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، وہ علم ان لوگوں کو کیسے بھی کون سے ہوں گے. یہ تو ایک کام کرو اللہ کے بندو، کینچی لے کے جاؤ، وہ حدیث کو مار دو. اگر حدیث صحیح ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں عمل نہیں ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت آج کی رات کے بارے میں کہی، یا لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے ہٹا لی گئی ہے. تمہیں پہچاننے کے لیے ایک چیز میں بتاتا ہوں، وہ ایسی رات ہوگی لا حارہ ولا باردہ، نہ ایک دم گرم ہوگی نہ ایک دم ٹھنڈی ہوگی، بلکہ درمیانی رات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لیلۃ القدر ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا آج کی رات لیلۃ القدر ہے، وہ کون سی رات تھی؟ کون سی رات تھی؟ ہاں بولیے کون سی رات؟ 21. ایک روایت میں کیا آتا ہے 20/1. نبی کے زمانے میں 20/1ویں رات میں لیلۃ القدر آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ سجدہ کر کے فجر کی نماز کے بعد نہیں، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا آج کی جو رات تھی یہ لیلۃ القدر تھی. حدیث میں جو علامت بتائی گئی، پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بارش رات میں ہوا تھا. حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً یہ کہتے ہیں، ایک اور صحابی سے بھی یہ روایت مروی ہے، ہم نے دیکھا رات میں کہیں بھی بارش کے اثرات نہیں تھے، لیکن آخری وقت میں ایک اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی اور چھت بھیگی اور پانی جو ہے مسجد میں کھڑا. اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو کیچڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا ہوا تھا. یہ رات کے بارے میں کچھ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائی گئی ہیں. خود نبی کے زمانے میں 21ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں رات لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. تو پھر میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے آج کی رات میں اگر ہم جاگ لیں، چلو ہم جاگتے ہیں، اپنی آخرت کا ہم جواب دیں گے، قبر میں ہم اپنی جھڑتی دیں گے، لیکن اتنی عوام کو لے کر جو بیچاری 12 گھنٹے کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اپنی اپنی مجبوریاں حل کر لیتی. اگر آج کی رات نہیں ہے تو جس نے نہیں جاگا اس کو رات نہیں ملی. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کی؟ ایک پہلی بات رات کے بارے میں کیسے جاگنا ہے، کون سی رات ہے اسے دماغ. دوسری چیز ختم کیا ہے آج؟ ختم کیا ختم کر رہے ہیں آج؟
شروع نہیں کرے ابھی. ہاں کس کے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے شروع کیا، آپ نے سچے دل سے پوچھ کر دیکھو، آپ نے قرآن شروع کیا، پھر ختم کس چیز کا جی؟ ختم 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 کس چیز کا ختم ہے یہ؟ پرانے زمانے میں جب حفاظ نہیں تھے، کوئی وہاں سے آتا بیچارہ اللہ کا بندہ یو پی سے ادھر ادھر سے، وہ پڑھا کر فوراً بھاگنے کے چکر میں ہوتا، یوم الجزا اس کے لیے آج بدلے کا دن ہوتا، وہ بدلہ لے کر فوراً ٹرین میں لے کر بھاگتا ہو، اس کے لیے ختم تھا. آج کس کے لیے ختم ہے یہ؟ کون ختم کر رہا قرآن کو؟ اللہ نے کہا قیامت تک زندہ رہے گا قرآن، قیامت تک رہے گا. تم ختم کرنے پہ تلو، ابھی شروع ہی نہیں کیا تم نے قرآن مجید کو، ختم کرنے پر چلے ہو. کوئی ختم نہیں ہے، قرآن مجید ہمیشہ رہے گا. ہمارے لیے جو ہے، میں نے پہلی تاخیرات میں جو آپ سے کہا تھا، بلکہ شروع کرو آج قرآن مجید کو. صرف رمضان کے حد تک ویسے بہت سارے نوجوان رہیں گے، قرآن سنتے 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 بور ہو گئے ہوں گے. ایک مہینے سے جو ہے حضرت شیطان کو باندھ کر کے رکھے ہیں اوپر اٹھا کر، گانے نہیں سنے ہیں، اب ختم کر دیں گے. آج سے رمضان 2 دن پہلے ہی ختم ہوگا تمہارے لیے. آج سے برکتیں چلی گئیں، ساری توجہ عید کی طرف، ساری توجہ اپنے اپنے مصروفیتوں کی طرف. ایک بات حدیث میں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا جو بدلہ ہے وہ آخر میں دیا جائے گا. نبی کی حدیث ہے. صحابی نے دریافت کیا آخر سے مراد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہم جب افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت میں ہمیں دیا جائے گا؟ کہا نہیں، رمضان کے آخر دن میں دیا جائے گا. اب آپ نے ابھی ختم کر دیا ہے، 2 دن پہلے نہیں بھی ہم تھک گئے تو چلا جا، ہم تجھے برداشت نہیں کر سکتے. کوئی ختم نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے اللہ کے بندے کو سمجھاؤ ٹھنڈے دماغ سے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا میرے دوست. قرآن باقی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. تو ختم ہو جائے گا، تیرا جہاں ختم ہو جائے گا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. اسے آپ بتا دیجئے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ نکل جائیں گی. آج جو پارہ مجھے پڑھنا ہے آپ کے سامنے، یہ 2 باتیں آپ اللہ کے لیے دماغ میں رکھیے. اس پارے کے بارے میں کچھ باتیں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ورنہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. قد سمع اللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، پارہ نمبر 20/8. کم سے کم اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ خالی چیخ مار کے نہیں، انشاءاللہ. ہاں کتنا زور سے بولتی ہیں دیکھو، 90 کپڑے پہن لے کو. ہاں انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ ضرور کرنا، ضرور کرنا انشاءاللہ، ضرور عمل کرنا. پہلی آیت پارہ نمبر 20/8 کی. جو لوگ نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں ان پہ میرا الزام نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے. جو لوگ آپ کو لے کے چل رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. آپ کیا کریں گے؟ آپ مدارس میں جا کے تھوڑی پڑھے ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں اس طریقے پہ آپ عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لیلۃ القدر پانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیں پہلی جو آیت کریمہ ہے جس سے نماز تراویح کا آغاز کیا جائے گا، اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہہ کر انشاءاللہ اس کو میں شروع کرتا ہوں. وہ یہ ہے، ہم یہاں سے خانہ کعبہ کس لیے جاتے ہیں؟ یہاں سے ہم خانہ کعبہ کس لیے جاتے ہیں؟ کس لیے؟ کس لیے بھائی؟ نہیں اسے چھوڑ کے ہی بولیے نا، ایسے ہی ثواب بھی ہے الحمدللہ. ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. یہ جگہ کی برکت ہے. یہ خانہ کعبہ جو جگہ ہے اس کی برکت ہے. اگر لیلۃ القدر ہمیں مل گئی، یہ وقت کی برکت ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیسی محنت کرنی ہے ہمیں اس رات میں، آپ سوچئے کس طریقے سے محنت کر کے رات گزارنی ہے. آپ سوچئے، میں نے جو مثال دی ہے آپ کو، میں سمجھتا ہوں شاید آپ اشارے میں بات سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ لوگ ان راتوں کے اندر بھی سستی برتتے ہیں. اگر اسے کہا جائے تجھے 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں، یہاں سے 200-300 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، ابھی نکلنا ہے، بیوی بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر یہاں سے بھاگتا ہو، پوری رات جاگتا ہے ایک گراہک کو پانے کے لیے. جی دنیا کمانے کا اتنا شوق ہے تجھے، لیکن ایک رات کے بارے میں رب نے کہا پوری رات عبادت کرنی ہے، نہیں کرے گا. اسے اہمیت ہی نہیں ہے، اسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ دماغ میں رکھو اچھی طریقے سے. چلو اب شروع کرتے ہیں جو پارہ ہمیں پڑھنا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہ پہلی آیت ہے سورہ مجادلہ کی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں.
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اور وہ عورت اپنی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے پارہ نمبر 28 اور سورہ مجادلہ کی۔ اس آیت کے اندر ایک واقعہ ہے، کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ اس واقعے سے کچھ عبرتیں ہمیں حاصل کرنا، اس لیے دوبارہ کہوں گا۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کے لیے ایک لفظ کہا، انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ لفظ اگر وہ زمانے میں بول دیا جاتا تو بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ یہ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بوڑھے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھے لفظ کہہ دیا ہے، اے اللہ کے نبی کوئی مسئلہ ہمارا بیان کیجیے، میں کیا کروں؟ آپ اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی کرو جیسے کر رہی تھی، یعنی تمہارے شوہر تمہارے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ وہی چل رہا تھا سلسلہ برابر، یہ مدنی صورت ہے، تقریباً 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد یہی سلسلہ جاری تھا۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے لفظ کہہ دیتا تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے شکایت نہیں کروں گی، آپ ہر چیز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، میرا مسئلہ بیان کیجئے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی مسئلہ ہے جیسے پہلے چل رہا تھا۔ کہا میں تشتکی الی اللہ، میں اللہ سے شکایت کروں گی، میں آپ سے نہیں کروں گی۔ یہ بات دونوں میں چل رہی تھی، ایک صحابیہ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں بات چل رہی تھی۔ وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، حدیث میں آتا ہے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف کر کے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے وہ اللہ، اے اللہ تو میرے مسئلے کو حل کر، اے اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اس طریقے سے کر دیا ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات چیت کو اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث میں کہتی ہیں، میں کمرے میں موجود تھی، وہ عورت بات کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اللہ کے نبی اور وہ دونوں بات کر رہے تھے، میں سن نہیں رہی تھی لیکن اللہ نے سن لیا۔ شکایتیں کون سنتا ہے؟ صرف اللہ، اللہ نہیں، صرف اللہ۔ کون سنتا؟ اللہ نے آیت اتاری، اللہ نے کہا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ لفظ کہہ دے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے، ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کر دیا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا ایک غلام کو آزاد کر دو، کفارہ ہے۔ وہ طاقت نہیں ہے 60 دن لگاتار روزے رکھو، وہ بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اسی آیت کے ساتھ آج کی نماز تراویح کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ اس میں 2 باتیں مجھے آپ کو سمجھانی ہے اور مجھے عمل کرنی ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات، ہر چیز کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرنے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس پر عمل کر کے صحابہ نے ہمیں دکھایا، جب ضرورت پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی صحابیہ آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وحی مجھ پر نہیں نازل ہوئی ہے، اللہ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ مسائل کو حل کرنے والے کون ہیں؟ صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسائل کو حل کرنے والی نہیں ہے۔ کئی مثالیں، کئی بار میں نے آپ کے سامنے کئی مثالیں پیش کی ہے۔ ایک ہی طاقت ہے جو دنیا میں ہر ایک کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور وہ صرف باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں ہم، انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے مجھ سے مانگے تو میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جو بھی اللہ کا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہماری مجبوریوں کو، ہمارے دکھ کو، ہماری شکایتوں کو ہمیں اچھے سے جانتا ہے۔ بیچ میں کسی انسان کو ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو بیچ میں اولیاء اللہ جو ہے ان کے کنیکشن سے ہی ہمیں جانا چاہیے۔ یقیناً اولیاء اللہ کی بڑی فضیلت ہے،
اولیاء اللہ بڑے نیک لوگ ہیں. اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. احادیث میں یہ چیز موجود ہے. اولیاء اللہ کون ہے یہ الگ مسئلہ ہے, اس میں جانا نہیں چاہوں گا. حضرت عمر ولی ہے, صحابی بھی ہے اور ولی بھی ہے. ابو بکر صدیق ولی ہے, صحابی بھی ہے اور ولی بھی ہے. اولیاء اللہ ضرور بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, لیکن آپ اولیاء اللہ کی عبادت مت کیجیے. وہ کام کیجیے جو ولیوں نے کیا. جو ولی یہ کہے گا کہ تم میری عبادت کرو, اللہ کو چھوڑ کر وہ ولی نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. اولیاء کی عزت کے نام پر آج اولیاء کی عبادت ہے نہیں. اولیاء سے محبت کے نام پر آج اولیاء کی عبادت نہیں کریں گے. عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. اولیاء اللہ کے وسیلے کے بغیر اگر آپ دعا کریں گے اللہ ضرور سنے گا. اس کی مثال لوگ بیان کرتے ہیں, جی مولوی صاحب چیخا مار مار کو بول رہی نا, ہائی کورٹ میں تم نہ کھڑا کرتا ہوں, ڈائریکٹ بات کرتی ہیں جج سے, وکیل کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے تم نا, کبھی چیخا مار کو بولتا اگر طاقتور رہا تو ہو سکتا ہاتھ بھی اٹھا لیں گا میرے اوپر. جی وکیل کی ضرورت کے بغیر وکیل کے جج کے سامنے جا سکتے آپ, بغیر دروازے کے اندر آ سکتے آپ. یہ لوگوں کی مثالیں ہیں. اور کیا ہے ان لوگوں کو ذرا سمجھائیے. جج جو ہے اسے تمہارے بارے میں تمہارا کیس معلوم نہیں ہے, اس لیے وکیل کھڑ کے بتاتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے, خود بھی جھوٹا ہے لیکن دوسروں کو سچا بتانے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ جج کو معلوم نہیں ہے, اس لیے وکیل کا ذریعہ لے کے جاتے ہیں. اللہ کو تمہارے بارے میں معلوم نہیں ہے یا ہے؟ تم کہتے ہو معلوم نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں رب کو اوپر سے نیچے گرا دیا تم نے, ایک سیکنڈ میں. ہاں تمہارے ولی کو جو معلوم ہے رب کو نہیں معلوم. اللہ بے علم ہو گیا, تم علم والے. کیا ہو گیا؟ اللہ بے علم, اللہ کو نہیں معلوم ہے, اس لیے ولی کا ذریعہ لے کر جاتے ہیں. ایسی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے جی تو پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تو کیا کرے گا, کیسا رہے گا, کیسا جیے گا, سب رب کو معلوم ہے, سب اللہ کو معلوم ہے. یہ اولیاء اللہ جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی بار ایک مثال میں آپ کے سامنے بتایا ہوں اس تعلق سے. شیطان نے دعا کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا جی؟ اللہ نے جب شیطان کو دھتکار دیا, عالم بالا سے نیچے گرا دیا, شیطان نے ایک دعا کی, اے اللہ قیامت کے دن تک تو مجھے زندہ رکھنا. اللہ نے دعا کو قبول کیا. شیطان نے ایک اور دعا کی, اے اللہ زندہ ہی نہیں مجھے طاقت دینا. تو کتنی طاقت جی؟ آدم کے دل میں, ابن آدم کے دل میں گھس کر میں اسے بہکاؤں گا, مجھے اتنی طاقت دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. ابن آدم کے دل میں گھس کر شیطان بہکا سکتا ہے, اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے شیطان, ہمیں گمراہ کر سکتا ہے, رب نے طاقت دی. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تب تو میرے پورے بچے گمراہ ہو جائیں گے, پورے بچے گمراہ ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام صحیح حدیث کے مطابق اللہ نے کہا اے آدم تیرے وہی بچے گمراہ ہوں گے جو مخلص نہیں ہے, جو مخلص ہے وہ کبھی گمراہ, شیطان کبھی گمراہ نہیں کرے گا. اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے قبول کر لیا. کس کے وسیلے سے مانگا شیطان نے؟ ایک نام بولو مجھے, کس کے وسیلے سے مانگا؟ بولو جی, کوئی وسیلہ مانگنے والا کوئی ایک تو رہے گا یہاں. کس کا وسیلہ لے کر؟ آدم کا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ آپ سید الملائکہ ہیں, ملائکہ کے سردار ہیں. آپ ذرا, ابلیس نے, شیطان نے بغیر وسیلے کی دعا کی اور رب نے قبول کی. میں اور آپ ابلیس سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں, الحمدللہ ہم ابلیس سے تو اچھے ہیں. اگر ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے تو اللہ قبول نہیں کرے گا, اتنے بڑے گنہگار ہو گئے ہیں ہم جی. جو بھی مسئلہ آتا ہے, جس طریقے سے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتکا کیا, شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کیا. میرے دوستوں, ہر ایک کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. ایک بات یہ بھی میں بتا کر انشاءاللہ آگے بڑھوں تو میرے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ کا جو جسم اثر ہے وہ بالکل وزن ہو جاتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی, ہماری زبان میں فصیح اردو میں ران, میری ران پر موجود تھی. آپ پر وحی نازل ہوئی, مجھے ایسے لگا گویا کہ میرے پیر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے جی. آپ کا چہرہ جو ہے بالکل پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے وحی کی کچھ قسمیں ہیں.
وہی جب آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شہد کی مکھی جیسے گوئی بول کے آواز کرتی ہے، دوبی نحل کہتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی ویسی آواز آتی تھی۔ ایک اور وہی کا طریقہ بتایا گیا ہے، نبی کے جتنے بھی خواب ہیں یہ سچے ہوتے ہیں اور یہ وہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کس کے خواب؟ صرف نبی کے خواب، تمہارا اور میرا خواب نہیں۔ میں نے کوئی خواب دیکھ لیا، پرچہ بنا کے چھاپ دیا، جی میں نے خواب میں حضرت کو دیکھا ہے، یہ پرچہ 100 بار لے کے فلاں بانٹو تو تمہاری برکت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، ورنہ فلاں ہو جائے گی۔ میرا خواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ میں کون ہوں جی؟ میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ فلاں کون ہے؟ نبی کا خواب وہی ہے، کسی اور کا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا بچے کو ذبح کرتے ہوئے، لیکن اس پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ وہی ہو سکتا ہے، میرا اور تمہارا خواب وہی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ایک وہی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ الہام کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، کسی انسان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور الہام جو ہوتا تھا اس پر ہم عمل کر سکتے تھے، لیکن میرے اور تمہارے لیے جو ہے یہ جو الہام ہوگا اس پر کسی اور کے لیے وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک اور طریقہ وہی کا بتایا جاتا ہے، پسے پردہ بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور آپ کو جو نمازوں کا تحفہ دیا گیا یہ بھی وہی کی قسم بتاتے ہیں، یہ پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ کچھ قسمیں ہیں کیونکہ وہی کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں، یہی وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ کیسے کیسے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، ذرا ایک طریقے سے آپ جان کے رکھیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی سورے کے اندر ایک بڑی اچھی آیت، بہت ہی اچھی آیت، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا ادب احترام کرنا چاہیے، ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اکثر لوگ اس آیت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اکثر لوگ، اور خاص کر سفر کی حالت میں آدمی اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ سفر کی حالت میں آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سرگوشی نہ کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تتناجوا، ایک دوسرے کے کان میں پھسپھسی نہ کرو، اگر کرنے کا موقع آئے تو نیکی کے بارے میں کرو، برائی کے بارے میں نہ کرو۔ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ خاص کر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب بتائے ہیں۔ 3 لوگ ہیں، دماغ میں رکھو اسے، خاص کر ایسا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں انسان کو دوست بناتا ہے، نیکی کے کاموں میں دوست بننا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ 2 لوگ سگریٹ پینے والے ہیں، سگریٹ سے دوستی ہو جاتی ہے، سگریٹ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کا دوست ہوتا ہے، ایک آدمی درمیان میں اگر دونوں کو روکتا ہے دونوں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، دونوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ ہیں، 2 اکیلے ہو کر بات نہ کریں، کبھی 2 اکیلے نہ ہو اور ایک کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پھس پھس کریں گے، ایک تیسرا جو شخص ہے اسے تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسے کام، کیوں سمجھ میں نہیں آتا، دماغوں میں گوبر رکھے ہیں یا پتہ نہیں کچھ اور چیز رکھے ہیں، کیوں نبی کی حدیثیں دماغوں میں اترتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ 3 لوگ موجود ہیں، 2 لوگ اکیلے چلے جائیں گے اور پھس 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 کرتے رہیں گے، ایک کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر 3 لوگ موجود ہیں، ایک آدمی ایک زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، 2 لوگ الگ زبان میں بات نہ کریں تاکہ تیسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کیسے ہمیں رہنا، خاص کر دوران سفر۔ یہ پارہ نمبر 20 پر 8 میں سورہ مجادلہ کے اندر موجود ہے، اسی میں جوڑ کے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں گا۔ ایک ہمارے دوست نے، ساتھی نے یہ گزارش کی، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے۔ کل 2 باتیں میں بتایا تھا، 6 باتوں میں سے 4 باتیں باقی رہ گئی تھیں، اسے دوبارہ ان آداب کے ساتھ ملا کر کے میں آپ کو سمجھا دوں، میرے لیے انشاءاللہ بہتر ہے، اسے دماغ میں رکھو۔ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ تم 3-4 لوگ رہو، 2 لوگ الگ ہو جاؤ، 3 لوگ الگ ہو جاؤ اور ایک کو الگ چھوڑ دو، کبھی ایسا نہ کرو اللہ کے لیے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو انگریزی زبان آتی ہے، سامنے والے کو نہیں آتی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے انگریزی جھاڑنے کی اس کے سامنے، دونوں کو انگریزی میں بکنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرا جو زبان سمجھتا ہے وہی زبان بات کرو اللہ کے لیے، ورنہ بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسے دماغ میں رکھو، یہ ادب ہے، اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ صرف انشاءاللہ ضرور کرنا اللہ کے لیے، خاص کر
حج کے دوران اکثر لوگوں کو دیکھنے کا موقع ہوا، اکثر لوگوں کو، یہاں سے 4-5 لوگ جاتے ہیں، وہ اپنی 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 الگ الگ ٹیمیں، ایک آدمی بیچارہ تنہا رہتا ہے، ایک آدمی وہاں جا کے دشمنی کر لیتے ہیں اس سے، اس مقام پر جا کر صرف اس لیے سگریٹ کے مسئلے میں دشمنی، حرام حلال کے مسئلے میں دشمنی، 2 لوگ الگ ہو گئے، ایک کو الگ چھوڑ دیا، بیچارہ یہاں سے بے یار و مددگار وہاں اللہ کے بھروسے پر گیا ہے، ساتھ میں لے کر کے گیا ہے، وہاں جا کر پتہ نہیں سفر میں کتنے لوگ ایسی حرکتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، عورتوں میں بھی بیماری ہے، مردوں کے اندر بھی بیماری ہے۔ اگر تمہارے اندر نبی کا احترام ہے، انشاءاللہ آئندہ سے ایسا نہیں کرنا آپ لوگ۔ ایک مومن کسی دوسرے مومن کا دل کبھی نہیں دکھائے گا، یہ دماغ میں رکھو۔ دوسری بات، کل 2 باتیں میں بتا چکا ہوں، اسے ملا کر آداب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا ادب ہے، اسے دماغ میں رکھو۔ اگر یہ آداب میرے اندر اور تمہارے اندر آ جائیں گے، ہمارا جو معاشرہ ہے بڑا بہترین معاشرہ ہو جائے گا۔ پہلا ادب سورہ حجرات کی آیت ہے، 1 پارہ پہلے کی آیت ہے، لیکن آیتیں بڑی بہترین آیتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے پہلا ادب، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کبھی مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کبھی مذاق نہ اڑائے، یہ دوسرا ادب ملا لیجئے۔ پہلا تو الگ نہیں ہونا ہے، مل کے جاتے ہیں، مل کے رہنا ہے۔ دوسرا ادب، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کبھی مذاق نہ اڑائے۔ کل میں نے یہ باتیں کہیں آپ کے سامنے، اتنے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن ایک بات دماغ میں رکھ لو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دل میں تکبر ہے، سمجھ لو۔ بغیر تکبر کے ایک آدمی دوسرے آدمی کا کبھی مذاق نہیں اڑاتا۔ جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اسے وہ حقیر سمجھ رہا ہے، اور جسے حقیر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا یہی تکبر ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کبھی مذاق نہیں اڑائے گا، یہ پہلا۔ یہ دوسرا ادب دماغ میں رکھو۔ تیسرا ادب، کسی کے عیب کے پیچھے آپ نہیں پڑیں گے کبھی بھی زندگی میں۔ ایک مسلمان جو ہوگا دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کبھی کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ کل کی ایک حدیث میں تمہارے سامنے کہوں گا، کہہ کر بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں، زیادہ بہتر ہے اس مقدس رات کے اندر۔ اگر آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑتے ہیں، کوئی غلطی، اور میں نے کل کہا یہ بات، دنیا میں کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہے، کوئی بھی بے داغ نہیں ہے، کسی کا بھی دامن پاک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں چھید پڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سوراخ پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حدیث دماغ میں رکھو، یہ تیسرے ادب کے طور پر دماغ میں لے کر کے جاؤ یہاں سے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو، یہ کیا کر رہا تھا، یہ پہلے کیا تھا، اس کے اندر کے کام کیا ہے، یہ معلوم کر کے دوسروں کو بتانے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے عیب کو نکال کر دوسروں کے سامنے رکھے گا۔ جی کل حدیث آئی ہے، کل ہی کے درس میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ اس کے عیب کو نکال کر تو کتنا کمینہ ہے، تو کتنا سود خور ہے، تیرے اندر کتنے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر دوسروں کے سامنے رکھے گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر بیان کی، کسی دوسرے انسان کو برا لقب نہ پکارے، یہ چوتھا ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کسی دوسرے انسان کو ولا تنابزوا بالالقاب، یہ گزارش پر میں کہہ رہا ہوں، اسے آج کے درس کے اندر اس کا ایک حصہ ہے، بس میں ایک آدمی کی گزارش پر، تاکہ یہ تمام آداب میرے اندر اور تمہارے اندر آ جائیں، اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کسی دوسرے انسان کو برے لقبوں سے نہ پکاریں۔ ایک آدمی کا ایک اچھا خاصا نام ہے، اسے لنگڑے سے پکارنا، کالے سے پکارنا، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے آڑے ناموں سے۔ اگر اس کا صحیح نام بتایا جائے لوگ کونے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کون بھی نہیں، اس کا آڑا نام بتایا جائے تو لوگ معلوم ہاں بھائی فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو کبھی آڑے نام سے نہیں پکار سکتا، کبھی نہیں بلا سکتا۔ یہ چوتھا ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ پانچواں اور بڑا زبردست پانچواں جو ادب ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی۔ اگر کوئی غیبت کرتا، یہی گناہ یہ سب میں ہے، اس محفل میں شاید کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو غیبت سے بچا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث آپ جانتے ہیں، غیبت سمجھتے ہیں، کسی کے اندر کوئی برائی ہے برائی، وہ غلط انسان ہے، وہ برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسروں سے کہنا۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے تو آپ نے الزام اس پر لگایا ہے، اسلامی حکومت اگر ہوگی تو تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے اگر نہیں ہے، اگر ہے تو تم نے غیبت کی۔ دماغ میں رکھو، تم میں سے کون کون انسان عذاب قبر کو چاہتا ہے؟
کون کون چاہتا ہے اس میں سے؟ اس میں کون ہے جو عذاب قبر کو چاہتا ہے؟ کون ہے جی؟ کوئی ایک؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے سامنے دو قبریں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، مشہور حدیث بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی نکال کر وہاں لگا دی، ایک درخت کی ٹہنی نکال کر آپ نے وہاں لگائی۔ آپ نے کہا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور قبر کا عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 1000 بار یہ حدیث آپ نے سنا ہے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرا یہاں کون ہے جس نے غیبت نہیں کی؟ مجھے بولو، کون ہے اس مجلس میں جو کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرتا؟ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو کسی اور کے تعلق سے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کتنوں کی تم نے غیبت کی ہے تمہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کے بارے میں تم نے غیبت کی ہے، تم نے توبہ بھی نہیں کی، خبر میں مر جاؤ گے، عذاب ضرور ہوگا، خبر کا ضرور عذاب ہوگا۔ یہ 5واں ادب بتایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا جسم اللہ بنائے گا، اور وہ مردہ جسم تمہیں دے گا قیامت کے دن، اسے کھا بھی تو دکھا، کھا کر مردہ جسم کھانا پڑے گا تمہیں۔ کون سا مردہ جسم؟ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا مردہ جسم تمہیں کھانا پڑے گا۔ اور ایک بات دماغ میں رکھ لو، بڑے بڑے علماء دنیا کے بڑی اچھی بات بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ کیا کہا؟ انصاف کیجئے، آپ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ غیبت کے بارے میں ہے بات، یہ غیبت کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں تو اس زمین اور آسمان میں کون ہے جو انصاف کرے؟ وہ آدمی چلا گیا۔ صحابہ کرام حضرت خالد کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت عمر کا بھی ذکر آتا ہے۔ دونوں کو اتنا غصہ آیا کیونکہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی تھی، دونوں نے تلوار کھینچ لی تاکہ اس کی گردن مار کے اڑا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، جانے دو، اس کو جانے دو۔ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گلے سے اوپر نہیں جائے گا۔ اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں کمزور سمجھو گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ اس حدیث کی تشریح میں بتاتے ہیں غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایک عالم کی غیبت کرنا، ایک عالم کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں بڑا گناہ ہے؟ اس میں 2 گناہ شامل ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ کہ آپ نے غیبت کی، دوسرا گناہ ایک عالم کے بارے میں تم نے دوسروں سے کہا تو اس سے بدگمانی آئے گی عالم کے بارے میں۔ قرآن اور حدیث کی باتیں وہ سن رہا تھا وہ عالم سے، اب نہیں سنے گا وہ۔ جب بھی وہ سامنے بیٹھے گا اس کے دماغ میں وہ بات یاد آئے گی جو دوسرے نے کہا، بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو تم نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ابلیس کو کرنا چاہیے تھا۔ قرآن اور حدیث سے دور کرنے کا کام کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے۔ تم نے وہ کارنامہ انجام دیا، سنے گا؟ اگر کسی اچھے عالم کے بارے میں کسی کمبخت نے، کسی کمینے نے اور کسی کمبخت نے لوگوں کے دماغوں میں بات ڈال دی ہے فلاں ہے، یہ فلاں، تجھے کس نے کہا رے؟ تجھے کس نے کہا؟ تو ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، سب کا ٹھیکہ تیرے ذمہ دیا گیا ہے جی، تیری کتنی ہے تو دھو لے۔ علماء کے بارے میں تو کیوں پیچھے پڑتا ہے؟ یہ فلاں عالم ایسا ہے، یہ فلاں عالم ایسا ہے۔ ایک حدیث اگر وہ سن رہا تھا تیرے کہنے سے وہ نہیں سنے گا اور چلا جائے گا۔ دور کس نے کیا اس کو؟ کس نے کیا دور؟ جی تو نے دور کیا۔ جو کام شیطان کا تھا تو نے کر دیا، شیطان خوش ہو جائے گا، اب میرے چیلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے یہ کام کرنے کی غیبت۔ یہ کون کہتے معلوم؟ میں نے، دنیا کے بڑے بڑے علماء شیخ البانی وغیرہ 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 نے اس حدیث سے ہی دلیل نکالی ہے۔ ایک عالم کے بارے میں کہنے سے پہلے 100 بار سوچ کر کے کہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کبھی غیبت نہیں کر سکتا۔ آپ نے 100 زور سے کہا انشاءاللہ نہیں کریں گے بول کر، اب پھر کہو کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے، ہاں یہی کریں گے۔ کتنا ٹھنڈا آ رہا دیکھو انشاءاللہ، یہ سب کا انشاءاللہ کتنا گرم تھا، یہ کتنا ٹھنڈا آ رہا ہے، اس لیے کہ کریں گے معلوم ہے۔ باہر جائیں گے، بیٹھے سارے لوگ بیٹھے، اللہ سے دعا کرو، یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو مشکل ہے، مشکل چیز ہے، بہت آسان نہیں ہے۔ یہ غیبت چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر اللہ نے مدد کی تو ضرور آسان ہو جائے گی، ضرور آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرو۔ کیوں ہمیں عذاب قبر چاہیے؟ عذاب قبر چاہیے جی، ہماری فصلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں،
ہمارے لیے عذاب یعنی دنیا ہی میں عذاب قبر ہی کے اندر عذاب شروع ہو جائے، ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے نا، تو غیبت اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ آخری چیز ایک مومن کے لیے جو اللہ نے کہی ہے، کسی بھی دوسرے مومن کے بارے میں ایک مومن ہمیشہ اچھا گمان کرے گا، بدگمانی نہیں کریں گے کبھی بھی۔ یہ چیزیں اگر تمام ہمارے اندر اگر جمع ہو جائے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ویسی ہو جائے گی جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی سوسائٹی تھی۔ اتنے پاک اور اتنے نیک لوگ انشاءاللہ یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ سورہ مجادلہ کے اندر جو ادب کی آیت ہے اس کے اندر یہ آیت آپ انشاءاللہ شامل کر لیں۔ اس کے بعد چلیں آخری آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 بڑی بہترین آیت ہے، خاص کر نوجوان دوستوں سے میرا یہ آیت میں انشاءاللہ ان کے سامنے پڑھوں گا، سب کے لیے ہے، کوئی دوسرا ناراض نہ ہو اللہ کے لیے۔ آیت کیا ہے؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے قومن کچھ لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھے سے غور سے سنو آیت کو۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جن کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کو جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے نہیں پائیں گے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے، گرچہ کہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا خاندان والا کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو بٹھا دیا ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بڑی بہترین آیت ہے، بڑی بہترین آیت۔ ایک مومن کبھی ایسے انسان سے محبت نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے۔ کون کرتا مولوی صاحب؟ کون کرتا اللہ اور اس کے رسول سے نفرت؟ جی، جو انسان اللہ کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ کون ہے تو کیوں عزت کریں تیری؟ جو انسان اس ماہ مبارک میں رمضان جیسے مہینے کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، کیوں کریں عزت اس کی؟ جو اس ماہ مبارک کے اندر روزے کی حالت میں اپنے چہرے کو چھلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت کرتا ہے، اس رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتا ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جسے رمضان کی حرمت نہیں، رمضان کی عزت نہیں، رمضان کی قدر نہیں، اس کی ہم قدر کریں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے کیوں ڈرے؟ جو اللہ کی عزت نہیں کرتا اس کی عزت کیوں کرے؟ یہ فارمولا، یہ اصول مومنین کا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جو اللہ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، یہ اصول دماغ میں رکھو۔ اگر آپ کی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو کل قیامت کے دن آپ اور وہ شخص جو محبت کرتے تھے اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے اگر محبت اللہ کے لیے ہے۔ اگر پیسے کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے تو نہیں، اللہ کے لیے محبت ہوگی اور اللہ کے لیے نفرت ہوگی۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، اور طاعون کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات دماغ میں رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات کہی۔ اس پوری امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے ابو بکر صدیق ہے، یہ ان کی فضیلت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر، یہ ان کی فضیلت ہے۔ ابو عبیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس امت کے امین ہے۔ یہ ساری امت میں جو امانت دار، سب سے زیادہ امانت دار جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بدر کی جنگ ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کا باپ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا باپ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ نہیں سوچتے یہ میرا باپ ہے، مار کے اڑا دیتے ہیں گردن۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ ہے۔ جی اگر کوئی انسان اللہ سے نفرت کرتا ہے، گرچہ کہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، وہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن تھا۔ جی اللہ کا دشمن وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہونے کے بعد بدر کی، ان کے بیٹے آئے، عبد الرحمن، کہا ابا جان پوری جنگ میں 3 بار ایسا ہوا تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی لیکن میں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بیٹے؟ اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ ابو بکر صدیق نے کہا سن، ایک بار اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی اڑا دیتا گردن، کوئی محبت نہیں ہوگی، خاص کر ان کمبختوں سے جسے اللہ کا احترام نہیں ہے، رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، اس سے عزت مت دو، اسے عزت مت دو اللہ کے لیے۔ ہرگز عزت، وہ عزت کے قابل ہے ہی نہیں وہ شخص جو اللہ کو عزت نہیں دیتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اسے کبھی عزت نہیں دینی چاہیے، دماغ میں رکھو۔ ایک دوسری بات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سب صحیح واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے ان واقعات کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ بدر کے اندر عبید بن عمیر اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائی، عبید بن عمیر کی۔ حضرت علی نے اپنے رشتہ داروں کو، عمر نے اپنے رشتہ داروں کو، یہ صحابہ نے تمام کام اس لیے کیے، مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا انہوں نے، اگر کوئی بھی ہو مائی کا لال، اگر وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اسے محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دماغ میں رکھو اللہ کے لیے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 پر دو، دماغ میں رکھو یہ آیت۔ اگر کوئی انسان فقیر ہی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت اس کے دل میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ اسے سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اس کے بعد ایک سورہ آپ نماز تراویح کے اندر پڑھیں گے، اس کا نام ہے سورہ حشر۔ بڑی اچھی سورت، بڑی پیاری سورت ہے۔ حشر کا جو معنی ہے پہلے میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، جمع کرنا ہے یا جلا وطن کرنا ہے، آدمی کو اس کے گھر سے نکال کر، اس کے وطن سے نکال کر دوسری جگہ بھیج دینا ہے حشر کا معنی۔ یہ سورت پڑھنے سے پہلے، اس کے معنی کو جاننے سے پہلے ذرا اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ اس پر پارہ نمبر 20 پر 8 کی یہ دوسری سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، مدینے کی جو حالت تھی ذرا آپ کے سامنے میں اس حالت کو پیش کر کے اس کے بعد یہ سورہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں، آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ ان کے علاوہ مدینے کے اندر 2 قبیلے اور تھے، قبیلے اوس اور خزرج، یہ انصار ہیں، انصاری صحابی جو آپ کہتے ہیں۔ یہ دماغ میں رکھو، یہ چیز آپ کے اور میرے فائدے کی چیز ہے۔ یہودی وہ زمانے میں 2 کام یہودیوں میں تھے۔ پہلا کام، یہودی سود کے بیپاری تھے وہ زمانے میں۔ یہ انصاری جو صحابی تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے مال لینا، گروی پر رکھنا، ان کو سود دینا، اپنی برتری ان پر رکھنا، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ دوسری چیز، یہودیوں کے اندر جو ہے کتاب تھی، انصاریوں میں کتاب نہیں تھی۔ ان لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تورات کتاب موجود تھی ان یہودیوں کے پاس، اس لیے یہ لوگ ان کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ہمیشہ ان کو لڑاتے آپس میں، ان 2 قبیلوں کو، اور ان پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں قبیلے آئے، 80 پر 2 لوگ مکے کو آئے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہمارے 2 قبیلے، آپ ہمیں ملا دیجئے، ہمارا اجتماع کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، آپ نے سب کو ملا کے رکھا، مہاجرین اور خزرج سب مل گئے، اتحاد ان کے اندر آ گیا۔ یہ یہودیوں سے دیکھا نہیں گیا، یہ لوگ مل کر کے رہے، یہودی اسے برداشت نہیں کر سکے۔ تو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا مسئلہ، اب جیسے ہی مدینے کو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں سے معاہدہ لیا، ابھی ہم لوگ لڑیں گے نہیں آپس میں، اگر کوئی انسان مدینے کو مارنے کی کوشش کرے، سب مل کر کے ہم مدینے کی طرف سے دفاع کریں گے، ہم لوگ آپس میں نہیں، سب یہودیوں سے اللہ کے نبی نے مصالحت کی، معاہدہ کیا۔ لیکن ان کمبختوں نے ایک کام کیا، یہ سورت کے اندر وہی بات بتائی گئی ہے۔ ایک مسلمان عورت قبیلے بنو قینقاع، ایک قبیلہ جو یہودیوں کا، اس کے اندر گئی، اسے ننگا کر دیا انہوں نے نبی کے زمانے میں۔ یہ ہے، آج کی صورت میں پڑھیں گے، آپ کو نیند آ رہی ہے جی، بیٹھا نہیں جا رہا ہے آپ کو آپ کے ہاتھ سے۔ ان کمبختوں نے ایک مسلمان عورت کو ننگا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان پہلی کرتے ہیں مارنے کے، تلوار سے اسلام پھیلا ہے، ان کمبختوں نے ننگا کر دیا۔ اللہ کے نبی گئے، لڑے نہیں۔ نبی کریم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، ہم دونوں دوست ہیں، ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں،
تم نے ہماری عورت کو کیوں ننگا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہے قریش سے لڑ کر کے آیا ہے، بدر کی جنگ ہو چکی تھی، قریش کے لوگوں کو لڑنا نہیں آتا ہے، ہمارے پاس 700 نوجوان ہیں، ہم دکھائیں گے لڑائی کیا ہے، چل لڑ کے دکھا ہمارے ساتھ۔ مدینے کے اندر اللہ کے نبی سے کچھ بھی جواب نہیں دیے، چلو ان کا دماغ ہٹ گیا ہے، گئے ابو بکر اور عمر سب کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ محاصرہ کریں گے، مار کے بھگائیں گے باہر، ہماری ایک بہن کی عزت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ گئے، فخر تھا، 700 نوجوان تھے ان کے پاس، تیر چلانے والے، تلوار پھینکنے والے، فلاں فلاں کرنے والے، بڑا غرور تھا ان کو، قبیلے بنو قینقاع کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اطراف سے پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، اسے محاصرہ بولتے ہیں، گھیراؤ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے نبی اور صحابہ کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالا، 15 دنوں کے اندر روتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جانے دیجئے۔ کیا کہا؟ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جانے دوں گا، لیکن گھر چھوڑ کر کے جاؤ، کوئی چیز اٹھا لے کر نہیں جا سکتے سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے، چلتے رہو یہاں سے۔ جی یہی ہے سورہ حشر، حشر جو پڑھتے نہیں، حشر کا جو ترجمہ ہے جلا وطنی۔ اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے ان کافروں کو نکال کے باہر کیا۔ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، یہ پہلا۔ دوسرا، اللہ نے ایک اور قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کیا۔ سورہ حشر میں 2 یہودیوں کے قبیلوں کا تذکر، اسی لیے میں نے کہا سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے سے اگر آئے بات اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں اتر جائے گی۔ ایک اور قبیلہ تھا، میں نے 3 نام لیا آپ کے سامنے، ایک بنو قینقاع کا حشر ہو گیا، دوسرا قبیلہ بولو جی، شرم آتی نہیں؟ دوسرا قبیلہ بھائی، ہاں بنو نذیر۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بنو نذیر یہ دوسرا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں گئے ایک انصاف کے لیے، اچھی انصاف کے لیے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، ابو عامر وہ قبیلے کا نام تھا، اس شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ جو دیت کا مسئلہ ہے اسے حل کرنے کے لیے گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، پہلے سے پری پلان بنایا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھیں گے، ہم ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے ایک بڑا چٹان نبی پر گرا دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھو لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، پہلے سے معلوم ہوتا تو جاتے کیا جی؟ جاتے نہیں نا، معلوم نہیں تھا نا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے اس جگہ پر بیٹھا بھی، ان کے پلان کے مطابق بیٹھ کر بات چیت کے دوران گرانا ہے۔ جیسے ہی بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، یہ کمبخت غلط ارادہ رکھتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیے۔ آپ اٹھے اور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ نے تحقیق کی گئی تو بات ویسی ہی تھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا تھا۔ اب یہ قبیلہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو اس قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر بھیجا۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر کے آباد ہوا یہ قبیلہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے وہاں سے ان کو نکال کر پورے سعودی عرب سے باہر بھیج دیا، اور انشاءاللہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ یہودی جو آج اسرائیل کے نام سے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں گاجر اور مولی کی طرح، قیامت کے قریب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ حشر کے اندر، سورہ حشر جو دوسری رکعت میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اسی سورے کے اندر ایک بڑی اچھی آیت بتائی گئی ہے، صحابہ کرام آپس میں کس طریقے سے رہتے تھے، بہت اچھی آیت ہے۔ شاید آپ لوگوں کو وہ آیت سن کر کچھ تو مجھے پہلے، پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے اور ہم عمل کر سکیں اس آیت پر۔ آیت یہ ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آیت نمبر 9 سورۃ الحشر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت کا ترجمہ میں کہوں گا اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، دیں گے عہد؟ دیں گے؟ اس پر عمل کریں گے؟ اس آیت پر عمل کریں گے؟ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے گواہی دی۔ صحابہ ایسے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث خاص کر ہمارا نام لے کر صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ نہیں جی، اللہ کی قسم نہیں، قسم اللہ کی نہیں۔ یہ اس مبارک رات میں اس جگہ پر
تمام اہل حدیث کی طرف سے میں گواہی دیتا ہوں، ہم اتنی عزت کرتے ہیں صحابہ کی جتنی تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم اگر پوری زندگی بھی عمل کریں، صحابہ کے عمل کے رتی کے برابر بھی ہمارا عمل نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چیخ مار کر وہ حدیث ہم کہیں گے صحابہ کے بارے میں، نبی نے فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کرے میرے صحابی کے مد کے برابر نہیں آ سکتا، قسم اللہ کی ہم پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑا مقام اس دنیا کے اندر، نبی کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ ہم صحابہ کی کافی عزت کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کی عادت ہے اپنی ضرورت رہنے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہے، ذرا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے صحابہ کی عادت؟ کیا ہے؟ ذرا سونے والے کو ڈھلاؤ، وہ کچھ الگ ایکسٹرا ملا کے بولے گا۔ اپنی ضرورت رہنے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں، بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، ابو جہل کے بیٹے لیکن بڑے صحابی ہیں۔ جنگ موتا میں یہ مر گئے، انتقال ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ مر رہے تھے آخری وقت میں ان کو پانی کی پیاس لگی تھی۔ اکرمہ یہی صحابی ہے۔ ایک شخص پانی لے کر کے آیا تو یہ آخری وقت میں بڑی گلا ایسا لگتا ہے گویا کہ کوئی کاٹ رہا ہے گلے کو، اسی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے جس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک قطرہ پانی کا مل جائے اور ہمارا گلا سوکھ جائے، یہ مرنے والے انسان کی تڑپ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان چاہے وہ کافر رہے چاہے وہ مسلمان رہے، پانی دو جی، پانی دو جی، پانی دو جی، مرنے والے کو، بیچارے بکرے کو پانی پلا کر کاٹتے ہیں۔ ہاں، مرنے والا نہیں، بیچارہ وہ مرنے والا نہیں رہتا، اسے پلا کر کے کاٹتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات ہے پانی کی تڑپ ہوتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے مر رہے تھے بیچارے، آخری وقت میں پانی لے جا کر کے دیا گیا۔ بازو صحابی تھے، وہ پانی کہہ رہے تھے۔ اکرمہ نے کہا ان کو دے دو، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی مجھے نہیں چاہیے، مر رہا ہے انسان، آخری وقت ہے، اسی لیے میں نے عہد لیا ہے آپ سے، کبھی کسی دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے، آپ نہیں بہائیں گے، کبھی نہیں، کبھی کسی دوسرے پہ آپ ظلم نہیں کریں گے آپ۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے گا، اس کے ساتھ رحیم رہے گا، مشفق رہے گا اور اس کی کبھی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا۔ اکرمہ کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا ان کو دے دو، پانی یہاں سے وہاں لے جائے گا، یہ مر گئے، اکرمہ مر گئے۔ ان کے بازو ایک صحابی تھے، انہوں نے پانی کی مانگ کی، انہوں نے کہا ان کو دے دو۔ 3 صحابہ سے پانی دورہ کیا گیا، تینوں مر گئے لیکن کسی نے پانی نہیں پیا۔ جی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بنا کر نہیں بول رہا ہوں میں، یہ جنگ موتا کا قصہ ہے، ہمارے صحابہ نے کیا ہے ایسا۔ پانی کی تڑپ تھی، یہاں معمولی چیز تقسیم کی جا رہی ہے مسجدوں کے اندر، ایک دوسرے کو ایسا گھتا کر کے گھسیٹتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ پانی کی تڑپ ہے، صحابہ میں کتنی اچھی انسانیت تھی۔ ایک اور حدیث ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس طریقے سے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقات کا مال جمع کرو، زکوٰۃ کا مال جمع کرو، ضرورت ہے اسلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال گھر کا لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑے؟ اللہ کو چھوڑا ہوں اور رسول کو چھوڑا ہوں۔ کسے چھوڑے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ صحابہ کے قصے ہیں، یہ مبارک رات میں اس سے بہتر قصے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4480/8، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ قصہ، یہ بات بول کر میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک مسافر آیا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک مسافر آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے آپ کھانے کا انتظام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امہات المؤمنین کے گھروں میں بول کر کے بھیجا، کچھ ہے روٹی ووٹی جو بھی ہے اس بندے کو دے دو، یہ بھوکا انسان ہے، یہ کھا لے گا۔ جی اللہ کے نبی نے کہا، کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں نام پوچھوں گا صحابی کا، انشاءاللہ آپ نام اگر معلوم ہے، یہ قصہ پہلے سے معلوم ہے، آپ نام بتائیں گے انشاءاللہ، ضرور نام بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ایک صحابی تیار ہوئے، کہا اللہ کے نبی اس مسافر کو میں لے کے جاتا ہوں۔ کون صحابی تھے وہ؟ جی کون صحابی تھے وہ؟ حضرت ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا میں لے کے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون صحابی تھے؟ بلال۔ انہوں بولے تمہیں بھی بول ڈالے؟ جی نہیں میرے بھائی نہیں،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی سے لے کر گئے، لے جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا، حدیث میں اسی طریقے سے ہے، کچھ ہے جی کھانے کے لیے؟ کہا میرے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے. یہی حدیث کا لفظ ہے، بخاری کی حدیث میں یہی لفظ ہے کہ ابنائی، ہمارے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا لفظ ہے، میرے اور تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دو. اور حدیث میں باقاعدہ ہے وہ اطفی السراج، سراج کو بجھا دو، سراج کہتے چراغ، چراغ کو بجھا دو اور ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سارا کھانا مسافر کو دے دو. اور جو علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کھانے کی کس طریقے سے وہ ادا کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. صبح میں وہ صحابی اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا. نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں عورت اور فلاں مرد سے مسکرا رہا ہے. ضحک فلان و فلانا حدیث کا لفظ ہے. یہ بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی. صحابہ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کس طریقے سے ترجیح دیتے تھے. میں نے عہد لیا ہے آپ سے، آپ ترجیح دے نہ دیں دوسری بات ہے، کسی دوسرے کی زمین کبھی ہڑپ نہیں کریں گے، کبھی کسی کو ماریں گے نہیں، کبھی کسی کا خون نہیں بہائیں گے. خاص کر ہمارا مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. جی رمضان کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیچھے کبھی نہیں کریں گے. آپ صحابہ نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی انشاءاللہ آپ گزارنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر پھر سورہ حشر کے اندر آخر میں کچھ باتیں، بس 5-10 منٹ میں اپنی بات کہہ کر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. آخر میں سورہ حشر پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نام بتائے گئے ہیں، کچھ نام میں گنا کر انشاءاللہ اگلی سورت کی طرف جاتا ہوں. اللہ نے کہے کچھ نام ہے، اگر یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ پر اتارتا، اللہ کہتا ہے پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ روزہ ہو جاتا، لیکن یہ انسان کو اللہ نے دیا ہے، انسان اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. قرآن کی آیت ایسی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن کو ہم کسی جبل پر اتارتے، کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. جی اور یہ مثالیں اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، غور و فکر کر سکو. اس کے بعد اللہ کے کچھ نام بیان کیے گئے ہیں. میں ایک چیز اس میں کہہ کر اپنی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں. کچھ نام ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الذی لا الہ، یعنی اس کے آخری میں ایک اور آیت بتائی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام بتائے گئے ہیں. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں ان ناموں کو تو سورہ حشر کے انشاءاللہ آخر میں پڑھیے. ایک چیز میں آپ کو انشاءاللہ ان ناموں کے بارے میں بتا دوں گا. آپ جب دعا کرتے ہیں کسی کے وسیلے کے بغیر نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کہا آپ سے ایک چیز آپ کر سکتے ہیں دعا کے اندر، آپ نے جو اچھے کام کیے ہیں زندگی میں وہ اچھے کام کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں. آپ ثابت ہے اچھے کام کوئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے میری زندگی میں کوئی بھی ایک اچھا کام کیا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا، کیا دلیل ہے؟ بخاری کی حدیث کے مطابق 3 لوگ ایک غار میں چلے گئے، پتھر گر گیا سامنے، ایک نے الگ الگ دعا مانگی. وہی ایک دلیل ہے، اکثر لوگ وہ دلیل کو جانتے ہیں. دوسرا، اللہ کے کچھ نیک نام ہیں، ان نیک ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں آپ، یہ جائز ہے. خاص کر یا حی یا قیوم، یہ دو لفظ ہیں آپ اپنی دعا میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ کچھ ناموں کے بارے میں ہے. اور آگے آپ چلیں، ایک اور چیز ناموں کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں میں، اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کی طرح بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ذرا گمبھیر مسئلہ ہے. کیسا مولوی صاحب یہ ہوتا کیا؟ اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کی طرح بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ کے نام جہاں آئیں گے آپ یہ دماغ میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، سخاوت کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے. یہ اللہ کے نام جہاں جہاں بھی آئیں گے. ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہے. جو بھی انسان اسے یاد کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا، جنت میں داخلہ دے گا. یاد کرنے سے مراد بیٹھ کے آپ بیٹھ کر لیں یہ مراد نہیں ہے. یاد کرنا ہے، ان ناموں پر عمل کرنا ہے، اور جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسے کرنا ہے. سورہ حشر انشاءاللہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک بات ایک سورہ کے بارے میں کہہ کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ ممتحنہ، سورہ الممتحنہ اس کے بعد کی ایک سورت ہے. ممتحنہ امتحان سے ہے. کس لفظ سے ہے؟ یہ امتحان سے ہے. کچھ صحابیات تھی
جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ رہی تھی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ ان کا امتحان لے لیجئے کہ وہ کس لیے ہجرت کر کے آ رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سورہ ممتحنہ کیوں نازل ہوئی یہ کہہ کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں مکے پر فتح کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوشش کی، تو آپ نے ایک پلان بنایا مکے پر فتح کرنے کا، لڑائی کرنے کا۔ کچھ مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلان بتایا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت حاطب، تو انہوں نے کیا کیا، سارا پلان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس کو لکھ کر کے ایک عورت کے ہاتھ میں دے کر کفار کو دے دیا، یہ پلان اس طریقے سے ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ، یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے سورہ ممتحنہ، بس ایک لفظ، ایک چھوٹا سا قصہ اس لیے نازل ہوئی ہے یہ کہہ کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے سارا ماجرا لکھ کر بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وہی کے ذریعے سے، فلاں عورت کے ذریعے سے سارا جو پلان ہے کس طریقے سے حملہ کرنا ہے یہ سارا پلان جا رہا ہے مکے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 2 صحابہ کو، 3 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، گئے فلاں مقام پر وہ عورت ملے گی اسے پکڑو اور اس کے چونڈے کے اندر وہ چیٹی ملے گی اسے نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، اس عورت کو پکڑا، بہت پوچھا تو اس نے کہا نہیں ہے، آخر میں اس نے مجبوراً اپنے بالوں کے اندر سے اس چیٹی نکال کر کے دی، پڑھ کے دیکھا ایک صحابی کا نام تھا، وہ چیٹی لے کر کے آئے۔ سورہ ممتحنہ کس لیے نازل ہوئی ہے آیت نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ فلاں آدمی کے لیے سورت نازل ہوئی ہے، لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے بلایا، حاطب ان کا نام ہے، حاتم نہیں حاطب ہے، الف طیبہ یہ صحابی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر تم نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصے میں تھے، عمر کہہ رہے تھے بڑا گناہ ہے یہ، جنگ لڑنے سے پہلے ساری انفارمیشن جو ہے سامنے والے دشمن کو دے دی جائے، یہ بڑا گناہ ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم نے کیوں کیا؟ تو حاطب بن ابی بلتہ نے بڑی اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، بہت بڑا گناہ ہے۔ عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی سے مجھے اجازت دیجیے میں ان کو مار دیتا ہوں، میں ان کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ بہت غلط کام اس نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر خاموش رہو، یہ بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور بدری صحابی کے لیے اللہ نے کہا تم کر لو جو کرنا ہے میں تمہیں معاف کر لوں گا، اعملوا ما شئتم، میں تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم خاموش۔ ہم پوچھتے ہیں کس لیے انہوں نے کیا؟ حاطب بن بلتہ نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی میں کافر نہیں ہوا۔ کیا بولے وہ؟ اللہ کے نبی میں کافر نہیں ہوا، میں نے یہ انفارمیشن جو دی ہے میں کافر ہو کر نہیں دیا، ایک میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے جی؟ میرے بال بچے میرے گھر والے مکے میں ہیں، اگر آپ ان پر حملہ کریں گے، وہ مسلمان ہیں، مکے والے ان پر حملہ کر کے مار دیں گے، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ مکے والے میرے گھر والوں کو دیکھ لیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بدر کے صحابی ہیں، انہی کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، آپ اچھے سے پڑھ لیں، وقت کی قلت ہے، آپ بھی شاید سننے سے رہ نہیں سکتے، اس لیے آپ پوری سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ صف، بس کچھ ہی سورتیں ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک سورت کے بارے میں کہہ کر میں بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ سورہ صف اس کے بعد کی ایک سورت ہے، کس طریقے سے ہمیں صف بنانا چاہیے، کیسے اللہ کے راستے میں ہمیں لڑنا چاہیے، یہ اس میں بتایا گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صف بن کر لڑائی کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ قرآن مجید میں کہا گیا، اسی سے سورہ صف نام رکھا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سب کی شکل میں، اور لڑائی میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سب کی شکل میں، سب کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں کچھ باتیں کہی، خود ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ کمزوریاں موجود ہیں، غیروں کے اندر بھی یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم ایسی صف نہیں باندھتے ہو نماز کے اندر جیسی صف فرشتے اللہ کے سامنے باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صف کیسے رہتی ہے آپ اس کا معائنہ کرتے تھے، صف صحیح کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے۔ آپ نے کہا اگر تم سب کے بیچ میں جگہ باقی رکھو گے شیطان آ جائے گا، شیطان سب کے بیچ میں سے آ جائے گا۔ آپ نے جو لفظ حدیث میں کہا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، کہا سب کو ملا لو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو۔ تو صحابہ کرام ٹکنے سے ٹکنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا کر صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، سب کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھول جائیں. ہم کون ہیں؟ ہم فلاں ہیں، ہم چودھری ہیں، فلاں فلاں، سب گیٹ کے باہر. تو کون ہے گیٹ کے باہر؟ گیٹ کے اندر تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ عبد. یہاں کس لیے آیا ہے؟ عبادت کے لیے، تکبر کرنے کے لیے نہیں. ایسے مت چل اونٹ کی طرح اکڑ کے. جھک، رب کے سامنے جھک اور عاجزی پیدا کر. یہاں آ کر کچھ لوگ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیر سے پیر نہیں لگاتا. یہاں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے یہ بازو جو کھڑا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے. اگر میرا بھائی ہوتا تو میرا پیر اس کے پیر سے، میں الگ اور وہ الگ. صحیح ہے یہ جی؟ سب میں آپ کرتے ہیں، بھول جائیے آپ کون ہے اور سب ملا کر ایک چیز. ہمارے لوگوں کے لیے خاص طور پہ آپ سب جب باندھیں گے اپنا پیر دوسرے کی باؤنڈری میں مت ڈالیے. اللہ کے لیے تمہارا کندھا کتنا ہے؟ تمہارا کندھا کتنا ہے؟ اتنے کندھے کے برابر پیر پھیلائیے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تبھی جا کر کے تمہاری صفیں برابر ہوگی. سب کے بارے میں ایک چیز تم سے پوچھوں، کیسے سب باندھا ہے؟ انگلیوں سے ملانا ہے یا ایڑیوں کو ملانا ہے؟ ایڑیوں کو. دماغ میں رکھو یہ. انگلیاں کسی کی آگے اور کسی کی پیچھے، ایڑیاں سب کی ایک ہوتی ہیں. ایڑیوں کو ملاؤ گے تب جا کر کے تمہاری سب صحیح ہوگی. یہ سب کے بارے میں بہت ساری باتیں، بس ایک بات دماغ میں رکھو. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، اس کو ہم ایسے ہی چھوڑتے ہیں. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ منافقون. منافقون کے نام سے 11 آیتوں والی ایک سورت اللہ نے اتاری ہے. کچھ 2-3 باتیں اس کے بارے میں کہہ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے ایک گالی کے طور پر ایک لفظ کہا تھا، اس پر یہ سورت اتاری گئی. ایک جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. سورہ منافقون کس لیے اتاری گئی اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. ایک جنگ ہوئی 5 ہجری میں، اس کا نام بتایا جاتا ہے غزوہ بنی المصطلق. یہ جنگ سے واپسی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور ایک دوسرے انصاری صحابی، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. دونوں آپس میں لڑ لیے. تو سامنے عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا جو منافقین کا سردار تھا. اس نے انصاری صحابی سے کہا کہ جو مہاجر ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، تم نے ان کو کھلا 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 کے عزت دے دے کے اتنا چڑھا لیا ہے کہ یہ تمہیں مار رہے ہیں آج. اس نے بہکا دیا اور اس نے کہا جب میں مدینے کو پہنچوں گا تو قسم محمد کو سب سے پہلے باہر نکالوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن ابی نے کہا. اس کے خلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورت اتاری. اور جب یہ بات پھیلی، عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. مدینے کے قریب جب صحابہ کرام پہنچے تو عبداللہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے ابا کو اندر آنے نہیں دیا. عبداللہ بن ابی کو جس نے یہ لفظ کہا تھا، خود بیٹا کھڑا ہو گیا، مسلمان تھا بیٹا، اور باپ جو تھے وہ منافق تھا. دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت نہیں دیں گے میں اندر آنے نہیں دوں گا. میں مختصر کہہ رہا ہوں، آپ سن نہیں پائیں گے، وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی اچھی زبردست کہانی ہے یہ، بہترین قصہ ہے یہ، اور صحیح احادیث کا قصہ ہے یہ. کس نے سنا، کہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. بہرحال بیٹے نے کہا تم جا کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگو. تو اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو عبداللہ سے اپنے ابا کو اندر آنے دے. تب جا کر کے بیٹے نے اندر آنے دیا. یہ سورت کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے، آدمی کس کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے. اللہ نے اسی سورت میں کہا تمہاری اولاد اور تمہارا مال، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. یقیناً یہ 2 چیزیں ایسی ہیں آدمی ان کے پیچھے پڑھ پڑھ کر کے نمازیں چھوڑتا ہے، عبادتیں چھوڑتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز نہ رکھے. چلو اس کے بعد سورہ تغابن ہے، کچھ نہیں کہوں گا. سورہ طلاق ہے، کچھ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں. آخری ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ تحریم ہے، اس کے ساتھ نماز تراویح انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. 1-2 بات یہ سورہ کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے ضرور کہنا ہے، چاہے 10 لوگ یہاں بیٹھے رہیں، لیکن ضرور یہ سورہ کے بارے میں کہوں گا. مختصر طور پر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پینے کے لیے شہد دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی لیے، تھوڑی دیر تک وہاں رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے کہا آپ کے منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغافیر ایک پودا ہے اس کی بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا
آج کے بعد میں معاف کیجیے میں شہد نہیں پیوں گا، میں شہد نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، آیت کا ترجمہ پڑھیں آپ اللہ کے لیے، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کس لیے اس چیز کو حرام کر رہا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے امیر شریعت بولنا۔ کیا بولنا؟ امیر شریعت۔ شریعت کسی کی عمارت نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ ایک بکرا ذبح کرو، کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی مکروہ ہیں، کتنی فلاح ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے اوپر حرام کر لے، اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں بچنا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر اللہ نے کہا اے مومنو توبہ کرو، توبہ ایسی کرو جو توبۃ النصوحہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، آج کی رات کے حساب سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، صرف توبہ نہ کریں بلکہ توبہ کے ساتھ توبۃ النصوحہ کریں۔ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں؟ جس توبہ کے اندر 5 باتیں شامل ہو۔ میں نے کئی بار دروس میں یہ باتیں کہی ہیں، آج کی رات سے بہتر رات نہیں ہے جس میں یہ باتیں میں آپ کے سامنے کہوں۔ توبۃ النصوحہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، ایک بھی شرط اگر اس کے اندر مس ہو جائے گی تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی جو شرط توبہ کے بارے میں بتائی گئی ہے، اخلاص پہلی شرط ہے توبہ کی، یعنی توبہ اس لیے کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کریں، کسی اور کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہو۔ دوسری جو چیز ہے، توبہ جب ہم کریں جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں شرمندگی ہو، گناہ پر شرمندگی ہو۔ میں نے جو بھی کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلط انسان کو مارا تھا، ایک گھونسا مارا تھا، غلط آدمی تھا، وہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا، ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ جانتے نہیں جانتے آپ یہ؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن کہتا ہے فوراً شرمندہ ہو گئے، فوراً ہو گئے۔ اللہ سے کہا اے اللہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دوسری جو شرط ہے توبہ کے اندر شرمندگی، جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں اس پر آپ کو ملامت کرے، آپ خود اپنے آپ کو ملامت کرے، شرمندہ ہو۔ تیسری چیز ہے ابھی کا ابھی گناہ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ جی آپ نے جتنی ٹی وی دیکھی ہے، جتنی فلمیں دیکھی ہے، چھوڑیں، پھر جا کے پکڑیں گے نا، ضرور پکڑیں گے، پھر دوبارہ نہیں ہوگی توبہ، معاف نہیں ہوں گی، آپ توبہ نہیں ہوگی۔ ابھی چھوڑیں گے پھر دوبارہ جا کے پکڑیں گے تو توبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔ ایسی توبہ ابھی گناہ چھوڑیں گے، پھر یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی اور بڑی زبردست شرط ہے، زندگی میں کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے، آپ عزم کریں گے کہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس میں اور چیز آپ ملا لیجئے، اگر آپ نے کسی انسان کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ تو وہ تمام لوگ جو دوسروں کے پیسے ہڑپ کر کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ دماغ میں رکھو۔ 5ویں اور آخری جو توبہ کی شرط ہے، وقت سے پہلے توبہ کر لو۔ موت میں جب ڈاکٹر لکھ کر کے دے دے یہ مر جائے گا، 3 دن کا 3 مہینے کا مریض ہے، اچانک اچھا خاصا انسان رہتا ہے، ہمارے ہی سامنے ہوا ہے، چکراؤ تو پیٹ کا کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، ایسے ہزاروں مریض ہمارے سامنے، اب اللہ یاد آتا ہے، اب اللہ یاد آتا ہے۔ جی فوراً پہلی صف میں جناب نظر نہیں آ رہے تھے، ابھی پہلی صف پکڑ لیے ہیں، اب اللہ یاد، اس لیے کہ مرنا یقینی ہے، مرنا یقینی ہے۔ ذرا بیماری پھیل جائے، کوئی بھی بیماری ہو، فوراً وضو بنا کے آ جاتا ہے، پرانی نمازیں سے بھی پیچھے انہیں نمبر 1۔ موت کی جب ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھئی تو چلا جائے گا، علماء کہتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ موت سے پہلے نبی نے فرمایا غرغرے سے پہلے، سکرات سے پہلے، یہ عام سب کے لیے خاص وقت ہے۔ اور جب ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب میں کہ سورج جب ادھر سے نکل جائے گا، یہ آپ مت سوچو کب کی ہوگا جی، وہ چھوڑو گھر کو، نہیں، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، جب اللہ چاہے تب وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ توبہ کریں گے وہ توبہ کیا کہلائے گی؟ توبۃ النصوحہ کہلائے گی۔ سورہ تحریم کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ آخر جو لفظ آج نماز تراویح میں آپ سنیں گے، 2 بڑی بہترین بیویوں کے بارے میں آپ سنیں گے، یہ چیز کہہ کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ اللہ نے کہا 2 بڑے پیغمبر تھے، لیکن ان کی جو بیویاں تھیں غلط تھیں، ان کی بیویاں غلط تھی۔ 2 بیویاں، اور سارے قرآن مجید میں ایک عورت کا نام لیا گیا ہے، آج پڑھیں گے آپ کو عورت کا نام، پورے قرآن پاک میں ایک ہی عورت کا نام لیا گیا ہے، وہ ہے حضرت مریم۔ مریم آج پڑھیں گے آپ، دوسری جگہ بھی آیا ہے، 2 عورتوں کا اللہ نے نام لیا۔ پہلے
لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام اللہ نے لیا نام وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی یہ دونوں غلط تھے، اللہ نے کہا یہ دونوں غلط تھے. اس کے مقابلے میں دو اور بیویوں کا نام اللہ نے لیا بڑی زبردست. فرعون کی بیوی نیک تھی، اللہ نے لیا. آخری رکعت میں پڑھیں گے آپ فرعون وامرأۃ فرعون یہ لفظ رہے گا، فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام. یہاں علماء کچھ بولتے ہیں، ایک لاسٹ لفظ ہے یہ آج کی تقریر کا. نکاح کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھ. کتنے؟ 4. خوبصورتی، خاندان، پیسہ اور دین. لیکن 3 میں کامیابی نہیں ہے، 1 میں کامیابی ہے. دیندار عورت کو تلاش کر، تیری کامیابی. کیسی کامیابی ہے؟ تیرے جو بچے ہوں گے اچھے ہوں گے، یقیناً اچھے ہوں گے. نوح علیہ السلام کی گزشتہ سال اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے. نوح علیہ السلام کی بیوی غلط تھی، بیٹا کیسا نکلا؟ بیٹا کیسا نکلا جی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان آیا تو بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے آ جا میرے اندر، کشتی میں سوار ہو جا. لیکن بیٹا سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ اماں غلط تھی، ماں جو ہے غلط تھی. سب سے پہلا گود کس کا ہے؟ مدرسہ. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا باپ کا گود ہے. ماں صحیح رہی بچے صحیح ہوں گے، اگر ماں بے ڈنگی رہی تو بچے کبھی صحیح نہیں ہوں گے. وہی چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام، یہ چھوٹے بچے قرآن کہتا ہے بھاگ رہے تھے، بس یہی ان کی صلاحیت تھی، بھاگنے کے قابل تھے. کہا بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. کشتی میں آنے کے لیے نہیں کہا، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل نے کہا کرو ابا، اس لیے کہ ماں کون تھی؟ حاجرہ. ماں صحیح رہے گی بیٹا اسماعیل کی طرح ہوگا، ماں غلط رہے گی تو بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح رہے گا. یہ آخری جو نماز تراویح میں آپ پڑھیں گے وہ آخری جو صفحہ ہے اس کے اندر یہ 4 عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.